اس کا 13واں باب پہلی 27 آیات۔ ایک روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور اس کے پاس ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا، سو وہ ایک کشتی پر چڑھ بیٹھا اور سارا ہجوم کنارے پر کھڑا رہا، اور وہ ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہنے لگا کہ دیکھو بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگا، لیکن جب سورج نکلا تو وہ جل گیا اور جڑ نہ رکھنے کے سبب سے سوکھ گیا، اور کچھ خاردار جھاڑیوں میں گرا اور خاردار جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور پھل لایا، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ سب شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں کلام کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی معرفت تمہیں بخشی گئی ہے، لیکن انہیں نہیں بخشی گئی، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس افراط سے ہوگا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی دے دیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ میں ان سے اس لیے تمثیلوں سے بات کرتا ہوں کیونکہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے، اور ان میں ہی اشعیا کی نبوت پوری ہوتی ہے کہ تم سنتے ہوئے سنو گے مگر ہرگز نہ سمجھو گے، اور دیکھتے ہوئے دیکھو گے مگر ہرگز نہ پہچانو گے، کیونکہ اس قوم کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے پہچانے یا کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھ کر رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں۔ لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور مبارک ہیں تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبی اور راست باز آرزو مند تھے کہ جو تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنا۔ بس تم بونے والی کی تمثیل کا بیان سنو۔ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو شریر آتا اور جو کچھ اس کے دل میں بویا گیا تھا لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا۔ جو پتھریلی زمین میں بویا گیا وہ ہے جو کلام سنتا اور فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا، مگر عارضی ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو وہ فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے۔ اور جو خاردار جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتا مگر دنیا کا فکر اور دولت کا فریب کلام کو دبا دیتے ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ لیکن جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھل دیتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ تشریف رکھیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خدا کا کلام جو زندگی بخشتا ہے، جو تسلی دیتا ہے، جو اثر رکھتا ہے، تیرا کلام زمانے میں اے خداوندہ جس بھی روپ میں آیا اثر دکھا کے رہا، جس بھی روپ میں آیا۔ خدا نے پہلے زمانوں میں انبیاء کرام کے ذریعے سے طرح بطرح، زمانہ بہ زمانہ ہم کلام ہوا، اور آخر میں اپنے بیٹے کے ذریعے سے
जो कुंवारी से पैदा हुआ, जो औरत से पैदा हुआ। कलमा जो है वो जिंदगी बख्शता है। आज की पहली तिलावत में भी कलाम की अहमियत को उजागर किया गया है। कलाम के बहुत सारे इशारे कनाइयाँ हैं, बहुत सारी अलामात इस्तेमाल होती हैं। बारिश को पाक कलाम को आईने से भी तशबीह दी गई है। पाक कलाम आईना है जिसमें हम अपना आप देख सकते हैं। अपने दाग धब्बे जो हैं इस आईने में देखकर रिमूव कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इस आईने में अपने आप को संवार सकते हैं, खूबसूरत कर सकते हैं। शोले की मानद है, आग की मानद है, जो अंदर की गंदगी को धोता है, जो पाक करता है। खुदा की पाक कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील 15वें बाब की 3री आयत में कि तुम सब पाक हो गए हो कलाम के वसीला से। कलाम के वसीला से तुम सब पाक हो गए हो। फिर साथ ही बताते हैं सब के सब नहीं। जब सब के सब की बात है तो उसका इशारा यहूदा इस्करियोती की तरफ है। नापाक दिल है, दिल में बदी है, हसद है, नापाकी है। तो वजह क्या है? अंदर लालच है, बदी है, गुनाह है। वो अपने आप को देख ही नहीं पाता, अपने आप को संवार नहीं सका। यीशु के साथ रहा है लेकिन यीशु को पकड़वाने वाला बना। यीशु के साथ खाता पीता है, तबाक में हाथ भी डालता है। इतनी क्लोजनेस, इतनी गुर्बत में रहकर इतनी बड़ी बेवफाई। तो कलाम जो है वो पाकीज़गी बख्शता है, रोशनी बख्शता है। तेरा कलाम तेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी, जिंदगी बख्शता है। जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले पर ईमान रखता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। अब कलाम सुनने वाले भी मुबारक हैं। आज की इंजील मुकद्दस में लिखा है लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और मुबारक है तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। कलाम को पढ़ना, कलाम को सुनना, समझना और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। अगर हम मुकाशफा की किताब उसके पहले बाब की 3री आयत पढ़े तो वहां पर भी नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला मुबारक है। मुकाशफा पहला बाब 3री आयत। मुबारक है वो जो नबूवत का कलाम पढ़कर सुनाता है और वो भी जो सुनते और उन बातों पर अमल करते हैं जो इसमें लिखी हुई हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। खुदा का कलाम पढ़ने वाला भी, सुनने वाला भी, समझने वाला भी, अमल करने वाला भी मुबारक है। दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं हमारे कल्चर में जो पैगाम रखते हैं। आज भी हम पैगाम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। एवरी मैसेज इज अ मिसाज, यानी कोई भी मैसेज है वो असर रखता है। लेकिन आज का कलाम इससे भी बढ़कर में सिखाता है। हमारे कल्चर में अक्सर लफ्जों से है, लफ्जों का खेल खेलते हैं, लफ्जों से दूसरों को कत्ल कर देते हैं। लफ्जों से ही दूसरों को जिंदगी बख्शी जा सकती है। बोलते हैं बंदा ही बंदे दा दारू ते बंदा ही बंदे दा मारू। तुसी गल्लां करके अगले को जिंदगी भी दे सकते हो ते ताने दे के उसको मार भी सकते हो। पर खुदा ये तुम्हें वध के गल सिखाना चाहता है कि खुदा का जो कलमा है वो पुर तासीर है। जिस तरह बारिश आसमान से बरसती है और जमीन की रोएदगी और शादाबी का सबब बनती है, इसी तरह मेरा कलमा है।
اور آج ہم پاک کلام کی روشنی میں اپنے دل کی زمین کو دیکھیں گے، اپنی زندگی کی زمین کو دیکھیں گے. اس میں بھی بیج بونے والا بیج بوتا ہے. اب میری زندگی، میرا دل جس میں یہ کلام کا بیج بویا گیا ہے، کیا وہ راہ کے کنارے والی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، یا کہ خاردار جھاڑیوں والی، یا زرخیز زمین ہے؟ 4 قسم کی زمینوں کا ذکر ہے. لکھا ہے کہ میرا کلمہ بے فائدہ نہیں ہوگا، اثر رکھتا ہے، اثر رکھتا ہے. تو خدا کا جو کلام ہے زندگی بخشتا ہے، اثر رکھتا ہے. اگر میری روح اس کی پیاسی ہے تو جب اس کے کرم کی بارش ہوتی ہے تو میری زندگی میں روانی آ جائے گی، خوشی آ جائے گی، شادابی آ جائے گی، ہریالی آ جائے گی. اگر میں نے اس کے کلمے کو قبول نہیں کیا، میں چرچ میں بھی آیا ہوں، کلام پڑھا گیا ہے، میں نے سنا بھی ہے، لیکن سمجھا نہیں. وہ کان رکھتے ہوئے ہیں، سنتے ہوئے نہیں سنتے. میں آ گیا ہوں، سنا بھی ہے لیکن انسنا کر دیا ہے. میں دیکھتا ہوں پر دیکھ نہیں پاتا اس کو. یہ بہت دفعہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بہت دفعہ. ہم خدا کو دیکھنے آئے ہیں، یہ خدا حاضر و ناظر ہے. جی ہے یہ نا ایمان ساڈا، حاضر و ناظر، اس کی حضوری ہے. اگر میں اور آپ یسوع کے در پر آئے ہیں، خدا کے گھر میں آئے ہیں، اگر خدا نظر نہیں آتا تو پھر میرا ادھر بیٹھنا، دیکھنا، سننا فضول ہے. اگر مجھے اس کی آواز ہی سنائی نہیں دیتی تو لمحہ فکریہ ہے، اپنی زندگی کو بدلے. خدا سے دعا کرے کہ خدا ہمیں اپنی سمجھ دے، اپنے پاک روح سے بھر دے، حکمت کی روح دے، تاکہ میں اسے سمجھ سکوں، اسے سن سکوں. تو کلام ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ ہی خدا تھا. یہ کلمہ جو ہے، کلام جو ہے، خدا ہے، خدا کا مائنڈ ہے. ساری دنیا تبدو کرتی رہتی ہے نا، ایک دوسرے کا مائنڈ پڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ مائنڈ پڑھتے ہیں نا، سائیکالوجی، اس کی سائیکی کیا ہے، نفسیات کیا ہے، اس نے کیوں کیا، کس لیے کیا، وجہ کیا ہے. اگر آپ خدا کا مائنڈ پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو ادھر موجود ہے. خدا چاہتا کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، اس کا مائنڈ کیا ہے. اس کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس خدا کا کلام موجود ہے. پاک روح ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے. تو بیج بونے والا، جی پہلی آیت میں لکھا ہے آج کی انجیل مقدس، ایک روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا. گھر سے نکل کر، اس میں بہت ایک جملہ ہے، ایک آیت ہے، اس میں بہت ہے. ادھر اپنے گھر سے ادھر آ گیا ہے، یا ادھر سے اپنے گھر سے، ہو سکتا ہے مارکیٹ میں، بازار میں، گھروں میں، کہیں اور آ گیا ہے. جا بیٹھا اور اس کے پاس ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا، بڑا ہجوم. سو وہ ایک کشتی پر چڑھ بیٹھا. یہ کشتی کون سی ہے؟ آج کون سی ہو سکتی ہے؟